السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، سلام، خیریت۔ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ ویڈیو ہماری معمول کی ہفتہ وار جمعہ کی ویڈیو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص اور خصوصی ویڈیو ہے جو صرف 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر پیش کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی بھی قسم کی سیاست یا بحث نہیں، بلکہ اسلام کی روشنی میں وطن سے محبت، ذمہ داری اور امن کا پیغام دینا ہے۔ 26 جنوری صرف ایک تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دن ہے جب ہمارے ملک ہندوستان کا آئین نافذ ہوا۔ آئین ہمیں برابری، انصاف، آزادی اور عزت کا حق دیتا ہے، اور جب ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام اقدار اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ اسلام ہمیشہ ظلم کے خلاف اور انصاف، صبر اور امن کے حق میں کھڑا رہا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اسلام وطن سے محبت کی تعلیم دیتا ہے؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے، جی ہاں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وطن سے محبت انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ جس زمین پر ہم پیدا ہوئے، جہاں ہم پلے بڑھے، جہاں ہمیں امن اور شناخت ملی، اس زمین کا احترام کرنا ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان صرف عبادات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے معاشرے اور اپنے ملک کا ایک ذمہ دار شہری بھی ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ قانون کا احترام کریں، امن قائم رکھیں اور کسی کو اپنی زبان یا عمل سے تکلیف نہ پہنچائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ انصاف اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم واقعی اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کے قوانین کا احترام کرنا ہوگا، نفرت کے بجائے محبت کو فروغ دینا ہوگا اور امن کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ جب ہم ہندوستان کے آئین اور اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دونوں میں بہت سی باتیں ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ آئین برابری اور آزادی کی بات کرتا ہے، اور اسلام بھی یہ سکھاتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں اور دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ اسلام اور ہندوستان کی قدریں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دونوں کا پیغام ایک ہی ہے، امن، انصاف اور عزت۔ آج کے دور میں جب سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت اور غلط فہمیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں اپنے قول اور عمل سے امن اور بھائی چارے کا پیغام دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے ملک کے لیے ہے۔ یوم جمہوریہ کے اس موقع پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ملک صرف مٹی کا ایک ٹکڑا نہیں، بلکہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال سے امن قائم رکھیں، انصاف کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں تو یہی اسلام کا بھی پیغام ہے اور یہی ہندوستان کی اصل روح ہے۔ آئیے آخر میں دعا کریں، اے اللہ، ہمارے ملک ہندوستان کو امن عطا فرما، دلوں سے نفرت کو نکال کر محبت پیدا فرما اور ہمیں اچھا انسان اور ذمہ دار شہری بنا۔ اگر آپ کو یہ 26 جنوری کی خصوصی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی بامقصد پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور آخر میں ایک مختصر سی شاعری، یہ وطن صرف مٹی کا نام نہیں، یہ دلوں کے رشتوں کی پہچان ہے۔ جہاں امن ہو دلوں کے درمیان، وہی اصل ہندوستان ہے۔ جزاکم اللہ خیر، جے ہند۔